اچھا ویلکم بیک. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی سزا کے حوالے سے اور جو سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ 25 تاریخ کو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ اس الیکشن میں اب کس طرح حصہ لے گی. ظاہر ہے ان کو ایک بہت بڑا آج شوق ملا ہے، صدمہ ملا ہے. بہرحال یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ سزا نہیں ہے، ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ نہیں ہے. اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ فیصلہ اسی طرح کا ہی آئے گا. صرف یہ دیکھنا تھا کہ جو سزا ہے وہ کتنے سال کی ملتی ہے اور پراپرٹی جو ہے وہ کون کون سی ضبط ہوتی ہے. جی میر صاحب، آپ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ان کا جو الیکشن ہے پی ایم ایل این کا جو کمپین ہے اس میں یقیناً تھوڑا فرق ضرور پڑے گا، لیکن چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، آج 6 تاریخ ہے، 19 تاریخ، 18 دن باقی رہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے میاں نواز شریف فوری طور پر تو آنے سے رہے. اگر وہ فرض کریں ابھی آتے ہیں فوراً تو وہ کہیں گے کہ جی یہ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہیں بیمار اہلیہ کو، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو 1 ہفتے کے لیے ڈیفر کر دیں. تو ایک تو بھی فوری طور پر ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ویسے بھی اب میرا خیال ہے ان کے آنے کا امکان نہیں. اب جب تک کہ وہ بیمار ہیں، ان کی اہلیہ جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میرا خیال ہے وہ کیا کرنے آئیں گے پاکستان. ان دا مین ٹائم، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہائی کورٹ میں ان کی بیل کے لیے موو کیا جائے گا. تو آپ ان کی پارٹی کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے اور جو شوق پہ گئے ہوں گے یقیناً، تو ان کا آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو سچویشن کو ہینڈل کریں گے؟ اچھا بٹ صاحب، زیادہ تو جو پارٹی ہے آپ کو پتہ ہے وہ پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے. سندھ میں تو ویسے ہی ان کے پاس بہت ہی کم لوگ تھے، کینڈیڈیٹس بہت کم تھے. پھر اس کے اسی طرح بلوچستان میں تو سینٹ الیکشن پہ ہی سارا کچھ چینج ہو گیا تھا. کے پی کے میں بھی چند ایک جگہ کو چھوڑ کر، خاص طور پہ ہزارہ ڈویژن کو چھوڑ کر، ہزارہ ڈویژن میں ان کا ووٹ بینک ہے، باقی جو ہے وہ ان کی پارٹی کمزور ہے. تو جو پنجاب میں ساؤتھ پنجاب تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں سے علیحدہ ہو گئے تھے لوگ، صفائی ہو گئی تھی ان ٹھیک کی. ہے. ہاں بالکل. اب کیا بچا؟ شمالی پنجاب بچا اور سینٹرل پنجاب. بالکل. اچھا، سینٹرل میں لاہور، گوجرانوالا اور فیصل آباد ڈویژن یہ بڑے مین تھے. اور پچھلا اگر الیکشن ہم دیکھیں تو یہاں پہ تو 99.9% ان کے لوگ جیتے ہوئے تھے. ابھی فیصلہ آنے سے پہلے جو ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سیٹ چینج کی تھی مریم نواز نے 124 سے 127 میں گئی ہیں مزید سیکیور کرنے کے لیے. لیکن کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمبو میں گھبراہٹ تھی اور ہے. پنجاب میں بٹ صاحب گوجرانوالا، فیصل آباد اور لاہور میں اس فیصلے کے آنے سے پہلے جو معلومات ہمیں ملی یا ہمارے ذرائع سے ہمیں جو اطلاعات ملی، تو لوگ جو پیپلز پارٹی میں کسی زمانے میں ہوتے تھے، وہ پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا کہ وہ جا چکے تھے. جو پی ایم ایل این میں تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوئے تھے. آپ یہ کہیں کہ وہ لوٹے جو ہو گئے، لفظ لوٹا استعمال کریں. پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے ان میں جو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ہم پہلے سیٹیں تو چھوڑیں، ہم آدھی سیٹیں بھی اگر لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بہت زیادہ جو ہے نا گین کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ فیصلہ آنے سے پہلے کی میں کیفیت بتا رہا ہوں. ایک تو یہ چیز اب فیصلہ آنے کے بعد جو آپ نے کہا نا وہاں پہ کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 3 ڈویژن ہیں، خاص طور پر گوجرانوالا، فیصل آباد اور لاہور ڈویژن، ان 3 ڈویژن کے اندر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی جو پوزیشن ہے 50% تو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. 50% ڈیمیج ہونا سمجھ لو کہ جو خاص طور پہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ لاہور کی بھی آدھی سیٹیں جو ہیں اب ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. 50% میں ٹوٹل کہہ رہا ہوں. اچھا ٹوٹل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 ڈویژن جو بہت بڑی اسٹرینتھ تھی میاں صاحب کی، اس میں 50% تک جو ہے وہ سمجھ لے کمی آنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. اور جو اسی کے حساب سے آپ رزلٹ دیکھ لیں، وہ صوبائی اسمبلی کے رزلٹ دیکھ لیں یا اسی طرح قومی اسمبلی کے رزلٹ دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہم جیتیں یا پیچھے رہ جائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیوں نیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا دے کے گئے ہیں.
نیشنل گورنمنٹ کا آرڈیا دینے کا مطلب ہے کہ بھائی سب پارٹیاں اگر مل کے نہیں تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ہم ہار جاتے ہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. نہیں لیکن وہ نیشنل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ملک میں نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے, انہوں نے یہ کہا. اور پھر اس نے کہا ابھی پارٹی ہماری نہیں کہہ رہی لیکن میں کہہ رہا ہوں. اور یہ ایک بار بٹ صاحب ذرا سوچیں اس بات کو کہ اگر فرض کرو کہ اگر نیشنل گورنمنٹ کے اوپر ہی سوچا جاتا ہے اور وہ نیشنل گورنمنٹ جو کہ پارلیمنٹ کی پارٹیوں کے اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی پھر احتساب کا عمل جو ہے وہ تقریباً بند ہو جائے گا, کیونکہ ہر پارٹی کہے گی جی کہ یہ احتساب کا سسٹم بند کریں. نیشنل گورنمنٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہاتھ ہلکا رکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر مسئلہ. دیکھیں یہ ایک خاص پوائنٹ اس میں سے یہ نظر آتا ہے, اور انہوں نے باقی جو ایشوز تھے ان پہ انہوں نے بات کی, لیکن احتساب کو ایکچولی بہت سی پارٹیاں بٹ صاحب روکنا چاہتی ہیں. یہ آپ سمجھ لیں اکاؤنٹیبلٹی وہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا. ہاں کوئی نہیں چاہتا. چور چاہے گا کہ مجھے پکڑے. ابھی ایک اور چیز آپ دیکھیں, کیا بہت سے لوگ جو اس وقت گئے ہیں آزاد امیدوار. صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گا, ایک وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا ہے ملک کے اندر کہ ہم صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو شروع ہوا ہے سلسلہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع ہوا ہے, تو لہذا پی ایم ایل این کا جو ہے وہ نہیں بنتا یہ کہنا. آپ نے دیکھا سندھ کے اندر کتنے لوگ پکڑے گئے. مجھے کسی نے یہ سوال کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی جو آدمی جو پارٹی حکومت کرتی ہے تو وہی کرپشن کرے گی نا, تو ان کے آدمیوں کو پکڑا جائے گا. جی لیکن اس سے پہلے جو 5 سال کر کے گئے تھے, آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں, بہت سے بیوروکریسی کے لوگ پکڑے گئے ہیں. شرجیل جو ہے انعام میمن وہ بھی جیل میں ہیں, وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پکڑے, کرپشن ڈاکومنٹڈ ہے, ان کو سزا دے. آپ 5-5 سال 6-6 سال 10-10 سال آپ کیس چلاتے رہیں گے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں بٹ صاحب جو یہ سکم جو ہے یہ آپ کے لاء میں ہے. آپ کو پہلے تو پھر ریفارمز کرنی چاہیے اگر آپ سپیڈی چاہتے ہیں, ٹرائل اگر آپ سپیڈی چاہتے ہیں, اور سپیڈی جو ہے وہ سارے فیصلے چاہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہو, ہم تو within 30 days فیصلہ کریں. لیکن اس کو پہلے کرنے کے لیے پھر آپ کو لاء میں تبدیلیاں کرنی چاہیے. لاء میں یہ تبدیلیاں تو کبھی بھی نہیں کریں گے جو موجودہ پالیٹیشنز ہیں. دیکھیں جو جج ہے ان کا تو نیکسس ہے آپس میں. کرپشن کے اندر بڑی طاقت ہے, یہ ایک مقناطیس کی طرح ہے میر صاحب. وہ جو آپ کا جج بیٹھا ہے پیسے دے کے پھنس گئے ہو, پیسے دے کے چھوٹ جاؤ. اب دیکھیں کہ جو آپ نے یہ جملہ بولا ہے نا, اس کو میں اس طرح اس کی تائید کروں گا کہ جو پیسہ بہت زیادہ جس نے بنایا, ٹھیک ہے, وہ اس کو ریگولرائز کرنے کے اوپر بھی کام شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے ابھی دیکھیں نا ایمنسٹی اسکیم دی ہے نا آپ نے, ایمنسٹی اسکیم بھی آئی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہاؤسنگ کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس میں بھی وہ ایک راستہ نکالا گیا ہے کہ بھائی آپ اچھا اس طرح اس کو ریگولرائز کریں, اور لوگوں نے پیسہ اس کا سر یہاں پہ انٹلیکچوئل کرپشن بھی بڑی ہے. انٹلیکچوئل کرپشن بڑی ہے. میرا مراد یہ ہے کہ بندوں کو 40 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ تنخواہ, اور عام آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 15,000 ہے, وہ کیسے روٹی کھائے گا؟ یہ تو آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات سے بات نکلتی ہے نا میرے صاحب. کہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹیلنٹ کی قدر نہیں کر رہے. اگر آپ ٹیلنٹ کی قدر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, اور جو اتنے لوگ جو ہیں ملک کے اندر جو اپنا بڑا بڑا کام کر سکتے تھے وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اس کا تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہر آدمی امریکہ جانے کو تیار ہے, امریکہ کا ویزا تو آپ کو ملنا نہیں ہے. سر وہ دیکھیں بات یہی ہے نا کہ جو آپ اگر برین ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سے لوگ رہ جاتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو تو دنیا جو ہے, دنیا کیا کرتی ہے کہ بٹ صاحب دنیا یہ کرتی ہے کہ دنیا کے بہترین لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاں ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ہمارے ہاں ایسا ان کے لیے جو ہے وہ راستے تنگ ہوتے ہیں, وہ جانے کی جگہ تھوڑا سبجیکٹ سے ہٹ رہے ہیں, لیکن میں واپس آتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ چودھری نثار کا پی ایم ایل این سے علیحدہ ہونا پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے, اور اس نے آخر وقت تک یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں. میرا خیال ہے تنگ آمد جنگ آمد جب ان کو دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ سدھرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے اوپر مطلب بے شمار انہوں نے مطلب ٹونٹ کرتے تھے اس کو کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور سب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظفر علی شاہ جیسا آدمی جو ہے وہ بھی جناب
5 साल तक वो हमायत करते रहे, حمایت लेकिन کرتے उनको رہے. نہیں لیا گیا یہ پارٹی. وہ لوگ ہیں ڈائی ہارڈ لوگ جو ہیں جو کہ میاں صاحب کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ان کو کوئی بھیج نہیں رہا. اچھا یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ اس سے. چودھری نثار صاحب کا آپ نے کہا اور ظفر علی شاہ صاحب 2 بڑے نام ہیں پی ایم ایل این کے. اب جو اختلافات ہیں جب ان کے شروع ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے باہر آنے شروع ہوئے, پھر اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے ریزائن کیا, پھر ان کی میاں نواز شریف کی جب پرائم منسٹرشپ ختم ہوئی تو نئی کیبنٹ کا وہ حصہ نہیں بنے, تو وہاں پہ جو ہے وہ راستے جدا ہونے شروع ہوئے اور اس میں ایک دم نہیں ہوا. وہ حصہ نہیں بنے, نہیں حصہ نہیں بنے, ان کو آفر ہی نہیں گئی. بٹ صاحب ایک چیز ہے کہ جو اس میں فاصلے بڑھنا ایک دم نہیں ہوا, اس میں بتدریج ہوا, ٹائم لگا. اچھا ایک چیز آپ کو یاد ہوگی جو میاں صاحب کا یہ دور ہے تیسرا جو وزیر اعظم بننے کا, اس میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے ان کے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان جو ہے کہ رفٹ ہے, اور ایک دفعہ صلح بھی ہوئی ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ رائے ونڈ چلے گئے اور وہاں پہ دونوں کی ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے جی سچویشن جو ہے وہ چینج ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جو بادشاہت ٹائپ قسم کی چیز ہوتی ہے, اس میں جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی بینیفٹس ملتے رہیں, یا جو چیزیں ہمارے مفاد میں ہیں انہی کے اوپر کام ہو, اور باقی جو لوگ ہیں جو اعتراضات اٹھاتے ہیں یا جن کے حوالے سے کوئی جو بالکل دبنگ بات کہتے ہیں, ان کو ذرا آہستہ آہستہ کر کے دور کیا جائے. تو لہٰذا جو ایک اتنی لمبی ایسوسیشن تھی چودھری نثار صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہ الٹیمیٹلی پھر اس بات پہ بریک ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں جو اس کا جملہ تھا وہ آپ کو بھی یاد ہوگا, ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا, کہ وہ کیا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو مل کے کام کر سکتا ہوں, لیکن مریم نواز کے جو ہے وہ ساتھ مل ظاہر ہے ان کی. اچھا اب یہ ہے کہ وہ یقیناً میرا خیال ہے کہ جو ان کا رشتہ ہے وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ یہ بادشاہت کی طرف ٹوٹل اشارہ کرتی ہے چیز کہ آپ ایک بہت ہی سینئر موسٹ بندے کو, بادشاہ تو جناب 18ویں ترمیم سے ہوگی جب آپ نے سب ممبروں کا ضمیر ہی خرید لیا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنی زبان نہیں بول سکتا, کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے علاقے کی بات نہیں کر سکتا, اگر وہ ڈفرینس آف اوپینین رکھے گا تو ہی از نو مور ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. آپ خود تو وہ تو 18ویں ترمیم تو جنہوں لوگوں نے بنائی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی, بہت بڑا ظلم کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو لوگوں نے, اور اس بنیاد کے اوپر جن کو ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا ہے, ان کے لیے تو بالکل حیرت کی بات ہے کہ آپ ایک جمہوری آدمی ہوتے ہوئے وہ چیز اس کے اندر لا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پارٹی کے اندر ایسی ترمیمیں نہیں کی, ڈکٹیٹرشپ کی, انہوں نے ترمیمیں ایسی نہیں کی جو یہ انہوں نے کیا جمہوری حکومت والوں نے کی. مکمل ڈکٹیٹرشپ, اس کے اندر آپ نے پارٹی سربراہ کی ڈکٹیٹرشپ, اور اس کے اندر جمہوری جو حسن تھا, جو اس کی جمہوریت کا سب سے بڑا حسن کیا ہے وہ اختلاف. آپ یقین کریں پی ایم ایل این کے بے شمار ایسے لوگ مجھے ملے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر بھی آتے رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال میں ہمیں تو آڈینس ہی نہیں ملتا تھا میاں صاحب سے. لیکن بٹ صاحب جو جمہوریت کا حسن ہے وہ ہے اختلاف رائے, اور اگر آپ اختلاف رائے پارٹی کے اندر ہی اس کو کل کر دیتے ہیں تو دین تو آپ نے جمہوریت ختم کر دی. تو لیکن یہی چیز میرا خیال ہے, ایک تو ہمیں جمہوریت کا حسن لے کے بیٹھ گیا ہے, جو چیز ہم غلط کرتے ہیں اس کو ہم جمہوریت کا حسن کا نام دے دیتے ہیں. لیکن جو ایک پراپرلی اختلاف رائے ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیفرنس آف اوپینین, آپ کی تو زبان ہی بند کر دی تو وہ ختم ہو گیا نا. میں نے کہا نا کہ اس کی روح کو ختم کر دیا. بالکل. تو اب چودھری نثار صاحب کا جو ایشو ہے, میرا خیال ہے کہ جو اب نیا ایک فینومینا ہے, یہاں پہ کمپلیٹ کر لینا ہے کہ جو جیپ کا انتخابی نشان, یہ ایک ڈسکشن میں آ گیا کہ جیپ کا انتخابی نشان بہت سے لوگوں کو ملا ہے, ٹھیک ہے, اور موسٹلی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این سے باہر ہوئے ہیں, آزاد حیثیت میں گئے ہیں, اور وہ کانٹیکٹ میں ہیں چودھری نثار صاحب کے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40 to 50 پیپل ایسے ہیں, کچھ 45 کی شاید فگر بھی آئی ہے, شاید کوئی اور بھی, 40 to 45 کی آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کانٹیکٹ ود چودھری نثار ہیں. اور اگر ان میں سے میکسیمم جتنے بھی لوگ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے جیت جائیں گے, لیکن اگر ان میں سے 50% بھی جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چودھری نثار صاحب بھی ایک سٹرونگ گروپ کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے. بالکل صحیح کہا. اور یہ ایک وہ ہم جب الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات آئے گی تو وہ ایک بڑا ہی میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ایلیمنٹ کے طور پر, یہ تو 40 to 45 کہہ رہے ہیں نا, تو اس میں اور مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے, ایڈ ہو سکتے ہیں اگر وہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب تو میرا خیال ہے اس طرح مشکل ہو جائے گی اس طرح لوگوں کے لیے
کیونکہ انتخابی نشان الاٹ. لیکن ایک چیز مجھے آپ سے جواب چاہیے, آپ تو پرانے اینالسٹ ہیں, یہ کھل کے سامنے ابھی بھی نہیں آ رہے کہ میں اپنا منہ بند رکھوں گا, میں چودھری نثار کی بات کر رہا ہوں, میں یہ بات نہیں کروں گا, میں جواب نہیں دینا چاہتا, مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے بعد میں پھر ان کے ساتھ مل جائیں؟ میرا خیال ہے کہ بٹ صاحب ایک دیکھیں, ایک 35 ایئر کی رفاقت ہے تو کچھ اس میں ایک دوسرے کے لحاظ بھی ہوتے صحیح ہے, لیکن اس میں ایک شاعر نے بڑی اچھا شعر کہا ہے, خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, تو یہ جو پوزیشن ہے ان کے اوپر بالکل تو وہ میرا خیال ہے کہ جو بات ہے ایک اتنی سالوں کی ایک نسل سے زیادہ کی رفاقت ہے, تو کہیں ان کو جو ہے وہ ہوتا ہے. جو میں نے ویسے ایک چیز دیکھی ہے کہ نہیں, بٹ نو ہی شوڈ بی ویری ویری کلیئر, ہی شوڈ کم اینڈ ہیو, آج فیصلہ آ گیا ہے نا, ہی شوڈ ہولڈ پریس کانفرنس اور بالکل کہہ دے کہ میرا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ایک چیز اور ہے, اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ مثلا چودھری نثار جہاں تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں, بات کہتے ہیں پھر تھوڑی گنجائش رکھتے ہیں, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا مریم نواز وہ بھی ایک گنجائش رکھتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں جی, میاں نواز شریف کوئی گنجائش, چودھری نثار کے خلاف کوئی ایسا بڑا سٹیٹمنٹ نہیں, وہ کوئی گنجائش نہیں رکھتے. انہوں نے کہا تھا کہ ہی مسٹ اپلائی. نہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. نہیں بٹ صاحب دیکھیں, جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو تو آپ نہیں کریں کہ آپ اپلائی نہیں کریں, یہ تو چھوڑ دیں بات. آپ یہ تو کہیں گے نا پارٹی کہیں نہ کہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک چیز جو ہے نا, بات یہ ہے کہ مثلا انہوں نے, میں بات کہہ رہا ہوں کہ مثلا ان کی شان میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا گیا ان کی طرف سے بھی, یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ اگر انہوں نے ایک چیزوں کو لمٹ کو کراس نہیں کیا تو ادھر سے بھی نہیں ہوا. ہاں اختلافات ہوئے. اصل میں بات پتہ کیا ہے بٹ صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بیسک ایشو کے اوپر اپنی اوپینین لاتے ہیں تو وہاں پہ پارٹی سربراہ یا پارٹی قیادت جو ہے اس کو اس طرح نہیں لیتی کہ یہ ایک اوپینین ہے, بلکہ وہ اپنی مخالفت لے لیتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے جو زیادہ 4-5 قریب تھے, جس کو ہم کچن کیبنٹ کہتے ہیں, میاں نواز چودھری نثار صاحب بھی ایک وقت میں اس کا حصہ رہے ہیں, لیکن وہ بہت کم عرصے کے لیے رہے ہیں, تو زیادہ عمل دخل ان کا تھا, انہوں نے بھی مطلب معاملات کو خراب ہونے میں اہم کردار ادا کیا. ابھی جو پچھلے 5 سال سے جو کچن کیبنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یا 5-6 لوگ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں, ان میں واقعی چودھری نثار نہیں تھے, اور وہ چودھری نثار کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ یقیناً ان کا ایک کردار ہے ان کو کسی حد تک جو ہے مزید دور کرنے کا, یا بہت سے حوالوں سے اس کو ذرا تھوڑا سا اس تعلق کو کمزور کرنے کا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب آتے ہیں ہم یہ جو میاں نواز شریف کے حوالے سے جو اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی سزا اناؤنس ہو گئی ہے, وہ پروڈیوسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی تھوڑا بریک پہ جائیں, تو میں ابھی یہاں پہ تھوڑا بریک لوں گا. سو لیٹس ہیو بریک.